بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 12 فروری کو جمعیت علماء ہند کے بینر تلے رام لیلا گراؤنڈ میں جو ایک کامیاب اور عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہوا تھا، اس میں اسلامک اسکالرز کے ساتھ ساتھ دوسرے دھرم گروؤں نے بھی حصہ لیا تھا اور اپنی تقریریں اور اسپیچ دی تھی۔ یہ بہت ہی ایک کامیاب پروگرام تھا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور کروڑوں لوگوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس جلسے کو دیکھا۔ اس میں جو کچھ تجاویز پاس ہوئی ہیں ان کا خاص مقصد یہ تھا کہ مسلم نوجوانوں میں فی الحال جو مایوسی ہے اور جو افسردگی ہے، مسلم نوجوان کو اس مایوسی سے نکالا جائے اور حکومت کو اور کچھ لوگوں کو یہ میسج اور پیغام مضبوطی کے ساتھ دیا جائے کہ مسلمان اس ملک میں کوئی کرایہ دار نہیں ہے بلکہ وہ اس ملک کے باعزت شہری ہیں۔ اس میں جو تقریریں ہوئی ان میں سے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی جو تقریر تھی وہ بہت ہی مرکزی تقریر تھی، جس میں کچھ بنیادی نکات کو حضرت نے موضوع بحث بنایا تھا، اور آج کل وہی تقریر سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر مدعا بھی بنی ہوئی ہے اور موضوع بحث بھی بنی ہوئی ہے۔ لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور اپنے اپنے نظریے کے حساب سے اس تقریر کی ویاکھیا اور انالیسز اور تجزیہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم حضرت مولانا کی تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرنا چاہیں تو کچھ بنیادی نکات ہیں جو حضرت نے اپنی تقریر میں بیان فرمائی ہیں، انہی باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا مقصود ہے۔ نمبر 1، حضرت مولانا نے اس بات کو ثابت کیا کہ اس دنیا کے سب سے پہلے جو انسان تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہ اس وقت کے ہندوستان کے سرندیپ میں اتارے گئے تھے۔ اس سے حضرت مولانا دامت برکاتہم نے یہ بات ثابت کی کہ مسلمان اس ملک کے باعزت شہری ہیں، وہ باہر کے نہیں ہیں کہ انہیں گھر واپسی کی ضرورت پیش آئے، اور مسلمانوں کے جو آبا و اجداد ہیں وہ غیر نہیں بلکہ مسلمان ہی تھے۔ یہ تو بات تو ہے کہ جو نبی اس دنیا میں آئے انہوں نے جو اللہ کا پیغام اپنی قوم کے لوگوں کو دیا، جب وہ اس دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی بھیجتے تھے جو پھر سے ان کو وہی سیدھا اور سچا سبق سکھایا کرتے تھے اور بھٹکے ہوئے راستے سے ان کو صحیح راستے پر لاتے تھے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس اور حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضور تک بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں کے لیے انہوں نے اپنی قوم کو یہی سبق پڑھایا کہ ایک اللہ کی مان لو، اور ایک اللہ کو مان لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت مولانا نے یہ بات ثابت کی، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور ہم انہی کی اولاد ہیں، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ابو البشر ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔ یہ بات انہوں نے ثابت کی اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اس عقیدے کو ماننے میں بالکل آزاد ہیں، کیونکہ ہندوستان کا آئین اور یہاں کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی جو بھی اپنا عقیدہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمان وہ حضرت آدم کی سنتان ہے، وہ دوسرے کسی آدمی کی سنتان نہیں ہے۔ دوسری بات جو مولانا نے اپنی تقریر کے ذریعے ثابت کی ہے، جو بالکل برحق ہے اور درست ہے، وہ یہ ہے کہ جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو خاص طور سے مسلمان نہیں ہیں، اور انہی کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں یا غلط فہمی کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو عمر ہے اس دنیا میں وہ صرف 1400 سال ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اس دنیا میں 1400 سال پہلے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام تو اس دنیا میں اس وقت آیا جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا تھا، اس وقت سے اسلام موجود ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اسلام صرف 1400 سال پہلے آیا ہے یہ غلط ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین مکہ میں مبعوث فرمایا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب مسلمان تھے، اور حضرت آدم سے اسلام اس دنیا میں موجود ہے۔
لہذا اسلام کی عمر 1400 سال نہیں ہے جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے یہی بات سمجھتے ہیں۔ تیسری جو بات تھی مولانا نے ثابت فرمائی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ کچھ نام نہاد اسلام مخالف تنظیموں اور آرگنائزیشنز کی طرف سے جو یہ مسلسل مطالبہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو گھر واپسی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کسی اور کی سنتان اولاد نہیں بلکہ وہ حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، لہذا ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہمیں گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں یہاں سے کہیں اور بھیجنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کا اصلی وطن ہے ہندوستان، اسی کی سرزمین یعنی سرندیپ میں حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے تھے، لہذا نہ گھر واپسی کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہاں سے کہیں اور مسلمانوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات جو بہت ہی بنیادی اور مرکزی بات تھی جس پر حضرت نے بہت زیادہ زور دیا اور اس کو بیان کیا، اور وہی آج کل سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا نے فرمایا کہ اوم اور اللہ ایک ہے اور منو اور حضرت آدم ایک ہے۔ یہ بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور ہمیں یہ بات عجیب اس لیے لگ رہی ہے کہ بہت سارے ناواقف لوگوں کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ آئی ہے۔ حضرت مولانا نے جو یہ بات فرمائی کہ اوم اور اللہ ایک ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اوم ہی اللہ ہے اور ہمیں اللہ کو اوم کہنا چاہیے یا ہم اوم کہہ سکتے ہیں، نہیں، اللہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اللہ کے نام کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، ہمیں اللہ کو اللہ ہی کہنا چاہیے اور اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ اس کو ماننا اور پورے طور پر تسلیم کرنا چاہیے، اوم وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مولانا نے جو کہا کہ اوم اور اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے یعنی خاص طور سے ہندوازم کی جو دھارمک کتابیں ہیں اور اس کے مصنفین نے جو اپنی تحقیقات پیش کی ہیں اور انہوں نے اوم کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، وہ بہت ساری صفات ایسی ہیں جو ہمارے اللہ کی ہیں، جیسا کہ سوامی دیانند نے ستیار پرکاش کے باب اول میں فرسٹ چیپٹر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس دنیا کا جو خالق ہے وہ اوم ہے، اس دنیا کا جو مالک ہے وہ اوم ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح اس نے اوم کو اسم اعظم بتایا ہے، یہ اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، جو ہم اللہ کا بہت سارے مختلف اسم اعظم بیان کرتے ہیں۔ سوامی دیانند نے اوم کی جو صفات بیان فرمائی ہے، جو ڈیفینیشن اور تعریف کی ہے، وہ اکثر و بیشتر وہ ہیں جو ہم اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ اس بات کو گویا بنیاد بنا کر یہ بات کہی گئی کہ اوم اور اللہ ایک ہے۔ بہرحال اللہ اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ یہ تمام تر صفات اللہ کی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہی کچھ صفات کمی بیشی کے ساتھ انہوں نے اپنے اوم کی بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا نے کہا کہ منو اور آدم ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اور جب ان کی دھارمک کتابوں کو دیکھا گیا تو اس میں جو سب سے پہلے انسان کی بات کی گئی ہے اس کا نام بتایا گیا ہے منو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے سب سے پہلا انسان منو ہے، اور ہمارا ماننا جو کہ بالکل صحیح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ ہم اس بات کو اس لیے تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہی پہلے انسان ہے چونکہ ہمارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا کلام تو سب سے زیادہ سچا ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اس لیے پورے یقین اور وثوق کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ وہ سب سے پہلے انسان کا جو نام بیان کرتے ہیں وہ منو بیان کرتے ہیں، اور حضرت مولانا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدم علیہ السلام کے نام سے ان کی نسل انسانی کا نام آدمی پڑ گیا۔ وہ منو کی اولاد کو منشیہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم سب بھی سنتے ہیں کہ منشیہ انسان کو کہا جاتا ہے، تو گویا یہ منو کی سنتان اور اولاد ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی سنتان ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، لہذا ہم اللہ کی سنتان نہیں بلکہ ہم حضرت آدم کی سنتان تو کہہ سکتے ہیں چونکہ ہم ان کی اولادوں میں ہیں۔
لہذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں کسی قسم کی کنٹروورسی پیدا کرنا اور اس میں کنفیوژن رکھنا اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم اور منو ایک تھے، اس میں منو کا مطلب منو اسمرتی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم ہندو مذہب کی، ہندوازم کی دھارمک کتابوں کو دیکھیں تو منو اسمرتی کا تذکرہ بہت بعد میں آتا ہے، 6 نمبر پر آتا ہے. اس منو یعنی حضرت آدم سے مراد منو اسمرتی نہیں ہے، چونکہ منو اسمرتی اور منو وادی جو کہا جاتا ہے اس کا پورا کانسیپٹ ہی ہندوازم میں الگ ہے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور جو بات اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں اس کو آپ انٹرنیٹ پر اور گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں. Who was the first person یا first human in the world، سب سے پہلے دنیا کا انسان کون تھا؟ آپ اس کو اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو بہت کچھ آپ کو اسی بارے میں ملے گا کہ وہ حضرت آدم تھے یا منو تھے. اب آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. چونکہ یہ بات پہلی مرتبہ عام مجمع میں بیان کی گئی اور ایسے لوگوں نے اس بات کو سنا جو اس پہ سے پہلے واقف نہیں تھے، اس لیے یہ بات ان کے لیے اچنبے کی تھی. ورنہ اگر ہم اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں ان باتوں کو تو اور مزید نکھار کے ساتھ یہ ہماری معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گی. لہذا ان تمام تر باتوں کو ہمارے لیے الگ الگ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. اب بھی اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کنفیوژن ہے تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا بھی جواب تفصیل کے ساتھ دیا جائے گا اور اس بارے میں بھی وضاحت کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہماری پہلی اور آخری تمنا وہ اسلام کو بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. جزاک